यज़दान की आंख खुली तो ज़रगुल सोफे से टेक लगाए आंखें बंद किए बैठी थी। सुबह सुबह इसके चेहरे पर नज़र पड़ते ही यज़दान के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट नमूदार हुई। सूरज की रोशनी इसके चेहरे पर पड़ी, इसके चेहरे को मज़ीद पुरनूर बना रही थी। यज़दान उठकर इसकी तरफ आया और इसकी गहरी नज़रों से देखने लगा। ज़रगुल ने वक्त देखने के लिए आंख खोली। सामने यज़दान को मौजूद देखा ज़रगुल घबरा सी गई। आप ज़रगुल घबराते हुए इससे कहने लगी। यज़दान खड़ा होता इसे नज़रें हटाकर और बगैर कुछ कहे बाथरूम का रुख कर लेता। ये इंसान अस्तग़फिरुल्लाह। ज़रगुल दिल पर हाथ रखे खुद से कहते साथ कमरे से बाहर चली गई। ज़रगुल बच्चे कैसा है अब हाथ? साजिदा भी नरमी से इसे फिक्रमंदी से पूछने लगी। ज़रगुल ने इनकी जानब देखा। बेहतर है। ज़रगुल इन्हें हल्की सी मुस्कुराहट सजाए जवाब देती। नाश्ता बनाने लगी। वैसे यज़दान साहब की आंखों में कल मैंने आपके लिए बड़ी बेफिक्री देखी। साजिदा भी मुस्कुराते हुए इसे देख कर कहने लगी, जिस पर ज़रगुल की हरकत करते हाथ एकदम रुके। मियाँ बीवी के रिश्ते में ताकत ही ऐसी होती है। साजिदा भी मुस्कुराते हुए ज़रगुल से बोली। ज़रगुल ने इनकी जानब मैं बीवी नहीं मुलाजमा की हैसियत से हूँ। ज़रगुल इन्हें संजीदगी से जवाब देते हुए साथ नाश्ता बनाने में मसरूफ़ हो गई। साजिदा बीबी खामोश हो गई। नाश्ता तैयार करने लगी। ज़रगुल यज़दान के कपड़े निकालने के लिए कमरे की जानब बढ़ी। आंखें भीगी हुई थी। ज़रगुल कमरे के अंदर दाखिल हुई। वही यज़दान बाथरूम से बगैर शर्ट के बाहर निकला। ज़रगुल की नज़र इस पर गई। अल्लाह! ज़रगुल फौरी इसे ऊंची आवाज़ में कहते साथ अपना मुंह मोड़ लिया। क्या हुआ? यज़दान इसे देखते हुए परेशानी से पूछने लगा। ज़रगुल को इसके सवाल पर हैरानगी हुई। आपको शर्म नहीं आती? बगैर कपड़ों के बाहर आ गए हैं। ज़रगुल अपनी उंगलियों को मसलते हुए शर्म से इसे कहने लगी। यज़दान के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट नमूदार हुई। पैंट पहनी है मैंने। यज़दान इसे जवाब देते साथ तौलिए से अपना बाल सुखाने लगा। आप बाथरूम जाएं वापस अंदर। ज़रगुल इसे घबराते हुए फ़ौरन इसे कहने लगी। यज़दान ने इसकी कमर पर नज़र डाली। शायद भूल रही हो मेरा कमरा है। यज़दान इसे देखते हुए याद दिलाना ज़रूरी समझा। ज़रगुल इसकी बात पर मुंह बना गई। तो आप खुद निकाल कर कपड़े पहन ले, क्यों ना कि मैं तो इन्हें इधर आ रही हूँ। ज़रगुल इसे फ़ौरन इसे बोलती कमरे से बाहर की जानब बढ़ने लगी। खबरदार! जो एक कदम भी आगे बढ़ाया इधर आओ और मेरे कपड़े निकाल दो। यज़दान सर्द लहजे में ज़रगुल को हुक्म देते हुए वाले अंदाज में बोला। ज़रगुल के कदम बढ़ते ही रुक गए। क्या है? वो मुँह बनाए दिल में कहती आंखें बंद करके गहरा सांस लेने लगी। यज़दान इसे खड़ा पाकर लफ्ज़ पर जोर दिए बोला। ज़रगुल अपना रुख इसकी जानब कर गई, जैसे इस पर नज़र खुद ब खुद पर के झुक गई। गाल गुलाबी से हो गए, जिससे वह मज़ीद हसीन लगने लगी। छोटे छोटे कदम उठाए वो यज़दान की जानब बढ़ी और साइड से गुजर गई। वो यज़दान के कपड़े निकालने लगी। यज़दान पुरसकून सा खड़ा था। इसकी नज़रें जमाए हुए था। कपड़े निकालने के बाद ज़रगुल बेड पर रखती तेज़ी से वहाँ से निकलने लगी। पाँव मुड़ा और इससे पहले वो गिरती यज़दान ने इसे थाम लिया। ज़रगुल इसके बीच एक इंच का फासला भी नहीं था। ज़रगुल की सांस रुक सी गई। यज़दान की नज़रें इसके चेहरे पर गई। यज़दान अपना हाथ आगे बढ़ाकर इसके चेहरे पर आए बालों को पीछे किए हाथ चेहरे पर रख गया। वो खुद भी नहीं समझ पाता, जब ये लड़की मेरे करीब आती है तो खुद ब खुद मैं अपने आप पर काबू क्यों नहीं पाता। नज़रें खुद ब खुद ज़रगुल की जानब बढ़ने लगती हैं। ज़रगुल में से आने वाली खुशबू यज़दान के इस तरफ खींच रही थी। मुझे जाना है। ज़रगुल आंखों में मोटे मोटे आंसू लिए नज़रें झुकाकर बोली। यज़दान एकदम दूर हुआ। मुझे लगता है रोना तुम्हारा सबसे पसंदीदा अमल है। यज़दान इसे देखते हुए खफगी से कहने लगा। ज़रगुल ने इसे देखा। जिसकी ज़िंदगी स्याही ही भरी हो तो आंसू इसकी ज़िंदगी में लिख दिए जाते हैं। ज़रगुल इसे देखते हुए अफसरदगी से कहने लगी। यज़दान ने सर को खम कर दिया। डायलॉग अच्छे मार लेती हो, यज़दान जानकर इसे बोला। ज़रगुल ने गुस्से से इसे देखा। ये डायलॉग नहीं, मेरी ज़िंदगी की तल्ख़ हकीकत है। लेकिन आपको क्या? आपको तो सिर्फ बर्बाद करनी आती है लोगों की ज़िंदगियाँ। ज़रगुल इसे देखते हुए बगैर डरे लबों पर दर्द बड़ी मुस्कुराहट सजाए बोली। हर बात का जवाब है तुम्हारे पास। यज़दान इसे देखते हुए संजीदगी से कहने लगा। ज़रगुल इसे देख ही रही थी। लोगों को सच वैसे भी पसंद नहीं है। ज़रगुल इसे देखते हुए इसके अंदाज में जवाब देने लगी। यज़दान के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट नमूदार हुई। अच्छा है, मुझे वैसे भी कमज़ोर लड़कियां पसंद नहीं। यज़दान इसकी जानब एकदम बढ़ाए चेहरे पर गहरी नज़र जमाए बोला। मैं आपको यह मुतासर करने नहीं आई। ज़रगुल इसे जवाब देते साथ बाहर की जानब बढ़ गई। यज़दान इसे जाता देखने लग गया। क्या ये क्या था ज़रगुल? ज़रगुल बाहर आते ही खुद से परेशानी से कहने लगी और फिर हल्का सा मुस्कुरा दी। शायद अल्लाह ने मेरा साथ दिया है। वो मुस्कुराते हुए मुतमईन सी लग रही थी और किचन का रुख किया। यज़दान नाश्ता करके थोड़ी देर बाद बाहर ही निकल गया था। वो ज़रगुल की बातों से बेहद गुस्से में था। वो ऊपर से इसका नज़रअंदाज करना चाहती यज़दान को एक हद से ज़्यादा नागवार गुजरा था। चेहरे पर सर्द तासरा सजाए वो ड्राइविंग कर रहा था। जब सामने से आती एक औरत पर नज़र पड़ती तो यज़दान ने फ़ौरन ब्रेक लगाई। वो औरत यज़दान को देखने लगी। चौधरी साहब, सलमा मोहतरमा। यज़दान को देखकर खुशी से इस तरफ बढ़ी। यज़दान ने इन्हें देखा।
معافی چاہتا ہوں۔ یزدان سلمیٰ کو دیکھتے ہوئے شرمندہ سا کہنے لگا، جس پر وہ مسکرا دی۔ ارے آپ نہ مانگے چودھری صاحب، میری بچی ٹھیک تو ہے نا؟ سلمیٰ محترمہ یزدان سے فکرمندی سے پوچھنے لگی۔ یزدان نے انہیں جی یزدان مختصر سا جواب اب دیتا سامنے دیکھنے لگ گیا۔ کبھی اسے مجھ سے ملانے کے لیے لے آئیں، مہربانی ہوگی آپ کی، میرا اس سے بہت دل اداس ہے۔ سلمیٰ محترمہ تڑپ کر یزدان سے بولی۔ اسے خود کو دیکھنے پر مجبور کر گئی۔ جی کوشش کروں گا۔ یزدان انہیں دیکھتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے بھی انکار نہیں کر سکا۔ وہ ہلکا سا مسکرا دی اور آگے بڑھنے لگی۔ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ یزدان ان کے ہاتھ میں موجود سامان دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ گھر۔ سلمیٰ محترمہ اسے دیکھ فوراً جواب دینے لگی۔ یزدان گاڑی سے اتر کر باہر نکلا۔ آپ گاڑی میں بیٹھے، میں چھوڑ دیتا ہوں، وہ سلمیٰ محترمہ سے سامان لیتے ہوئے کہنے لگا۔ سلمیٰ بیگم نے اسے دیکھا۔ نہیں بیٹا، مجھے عادت ہے، چلی جاؤں گی، وہ فوراً سے یزدان کو بولی۔ یزدان زبردستی ان کے ہاتھ سے سامان لے کر گاڑی میں رکھنے لگا۔ بیٹھیں آپ۔ یزدان انہیں گاڑی میں بٹھاتے ہوئے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال کر گاڑی سڑک پر دوہرا گیا۔ سلمیٰ محترمہ اسے دیکھ کر مسکرا دی۔ رات کو وہ گھر واپس لوٹا تھا اور کمرے میں آتے ہی وہ بیڈ پر لیٹا اور سو گیا۔ اس نے آنکھیں بند کی تھی۔ اس کی والدہ کا چہرہ اس کے سامنے آیا۔ یزدان بیٹا، تم ایسے تو نہیں ہو، یہ تربیت تو میں نے تمہاری نہیں کی تھی، میں نے تمہاری، تم کیسے ایک معصوم بے قصور کے ساتھ اس طرح پیش آ سکتے ہو؟ دیکھو یزدان بیٹا، تم نے اگر کسی کے ساتھ کوئی غلط کیا تو تمہیں بہت کچھ دیکھنا پڑے گا، اپنی غلطی کو سدھار لو بچے، یہ نہ ہو دیر ہو جائے۔ زنجیل بیگم اسے مسکراتے ہوئے دیکھ پیار سے سمجھانے لگی۔ یزدان نے فوراً آنکھیں کھولی۔ اس کے چہرے کا خوف ظاہر ہو رہا تھا۔ ماں، وہ تکلیف سے پکارا اور سر جھٹک گیا۔ اس نے سر اٹھا کر زرگل ہٹ نظر ڈالی جو مایوس چہرے کے ساتھ سو رہی تھی۔ اپنی والدہ کی باتیں اس کے ذہن میں گردش کرتی اور مزید خوف زدہ ہو گیا۔ کمرے میں اس کا دل گھبرا رہا تھا، اسے گھٹن سی محسوس ہوئی۔ اس نے شال لی اور کمرے سے باہر کی طرف آ گیا اور لان میں ٹہلنے لگا۔ کیا واقعی میں نے بہت غلط کیا ہے؟ یزدان کے ذہن میں خود ہی یہ سوال آیا اور ایک دم رک گیا۔ تمہیں ابھی بھی یہی لگتا ہے کہ تم نے غلط نہیں کیا؟ یزدان کے ضمیر سے آواز آئی۔ یزدان کے چہرے پر پریشانی صاف ظاہر ہو رہی تھی۔ تو کیا کروں؟ وہ تو شاید نفرت کرتی ہوگی مجھ سے، یزدان نے مایوسی سے خود سے کہا۔ اس وقت وہ بالکل ایک کمزور شخص لگ رہا تھا۔ نفرت کرتی ہے، بے شک تم اپنی غلطی سدھار سکتے ہو، اگر اب نہیں کیا تو بہت دیر ہو جائے گی۔ یہ بھی اس کے ضمیر سے آواز آئی، جس پر یزدان سر چٹک گیا اور اندر کی طرف بڑھ گیا۔ یزدان حویلی میں داخل ہوا اور کمرے کی طرف بڑھا جہاں زرگل چیزیں سمیٹ رہی تھی۔ زرگل کی نظر یزدان پر گئی۔ میری بات دھیان سے سنو، آدھے گھنٹے تک تم اس کمرے سے باہر نہیں نکلو گی، یزدان اسے سختی سے وارن کرتے ہوئے کہنے لگا اور باہر کا رخ کر گیا۔ زرگل پریشانی سے اسے دیکھنے لگی۔ عجیب، زرگل خود سے کہتے ساتھ چیزیں سمیٹنے لگی اور کمرے میں بیٹھ گئی۔ یزدان ڈرائنگ روم میں آیا اور چہرے پر سنجیدگی سجائے وہ اسداللہ کے دوست سے سلام کیا اور صوفے پر بیٹھ گیا۔ وہ لوگ بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ یزدان خاموشی سے بیٹھا تھا۔ ذرا حویلی تو دکھاؤ مجھے، اسداللہ کے دوست نے مسکراتے ہوئے اسے بولا، جس پر اسداللہ بھی رضامند ہو گیا۔ وہ لوگ ڈرائنگ روم سے اٹھ کر باہر کی طرف بڑھے۔ اف، اب اور نہیں برداشت ہوگی، پیاس، گلا سوکھ چکا تھا میرا، زرگل خود سے کہتے ساتھ خاموشی سے سر پر دوپٹہ کیے کمرے سے باہر نکلی۔ وہ کچن کی طرف جا رہی تھی جب اسداللہ کے دوست کی نظر اس پر پڑی۔ یہ لڑکی کون ہے؟ وہ زرگل کو دیکھتے ہوئے فوراً اسے پوچھنے لگا۔ زرگل کے بڑھتے قدم رک گئے۔ اس نے یزدان کی طرف دیکھا جو سرخ آنکھیں لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ کوئی نہیں، ملازمہ ہے، اسداللہ فوراً اسے بتانے لگا۔ زرگل یزدان سے گھبراتے کچن میں داخل ہوئی اور پانی پی کر فوری کمرے میں واپس آ گئی۔ تم نے تو بہت خوبصورت ملازمہ رکھی ہے اسداللہ کے دوست کی آنکھوں میں ہوس صاف نظر آ رہی تھی۔ یزدان کا دل کیا کہ وہ اسے یہیں زمین میں گاڑ دے، مگر اپنے باپ کی وجہ سے خاموشی سے اس نے یہ بات بمشکل ہضم کی تھی۔ تم یہ باتیں چھوڑو، اسداللہ اپنے دوست سے کہتے ساتھ حویلی دیکھنے لگ گیا۔ یزدان زرگل پر پہلے ہی خاصا غصہ تھا۔ وہ سہمی سی کسر اسداللہ کے دوست کی کہی بات نے نکال دی تھی۔ کچھ دیر وہ حویلی دیکھنے کے بعد ان دونوں سے ملتا چلا گیا۔ اسداللہ آرام کا کہتے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ وہ کمرے میں موجود ڈری سہمی ٹہل رہی تھی۔ وہ نظریں اٹھا کر بار بار دروازے کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اچانک زور سے دروازہ بند ہونے کی آواز آئی۔ زرگل کی اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی۔ وہ ساکت سی ہو گئی۔ تمہیں میری بات سمجھ نہیں آتی؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے لہجے میں شدید غصے لیے بولا۔ زرگل گھبراتے ہوئے اس کی جانب اپنا رخ کر گئی۔ منع کیا تھا میں نے تمہیں باہر آنے کا، تو یہ قدم باہر کی جانب کیسے بڑھے؟ یزدان سرد آنکھیں لیے، تنی ہوئی رگیں لیے چیخکاری سے پوچھنے لگا۔ زرگل خوف سے پیچھے کی جانب قدم اٹھانے لگی۔ پیاس لگی تھی، زرگل نظریں جھکائے انگلیوں کو آپس میں چٹکاتی آہستہ سے بتانے لگی۔ یزدان اس کے جواب سے طیش میں آتا غصے سے اس کی پشت دیوار سے لگاتا اور دونوں بازو دیوار پر رکھ کر اسے سرد نگاہوں سے دیکھنے لگا۔
زرگل اس کی حرکت پر ایک بار پھر سانس روک گئی۔ 20 منٹ تم سے پیاس برداشت نہیں ہو سکتی تھی؟ وہ اس پر اپنی سرخ براؤن آنکھیں جمائے لہجے میں سختی لیے کہنے لگا۔ نہیں ہو سکتی تھی۔ زرگل ہمت سے رک کر جواب دے کر مزید غصہ دلوا گئی۔ ایک بات دھیان سے سن لو، آج کے بعد تم مجھے میری اجازت کے بغیر کوئی کام کرتی ہوئی نظر نہ آؤ، ورنہ انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ چودھری یزدان کے لیے یہ بات ناقابل برداشت ہے کہ کوئی اس کی بات کو نظر انداز کرے، اور خاص کر تم، یعنی میری ملازمہ۔ یزدان اس کے کان کے قریب ہونٹ لائے، سخت تیور لیے، ہر لفظ پر زور دیے، آخری لفظ غصے سے بولا۔ اس کی قربت پر وہ پوری طرح کانپی تھی۔ یزدان اسے دور ہوا۔ زرگل کی ملازمہ لفظ پر تکلیف سی ہوئی، وہ اسے بے بس نظروں سے دیکھنے لگی۔ ملازمہ نہیں، بیوی۔ زرگل اسے جاتا دیکھ فوراً بولی۔ یزدان نے مڑ کر سرخ بری نظروں سے اسے دیکھا۔ زرگل نظریں جھکا گئی۔ آپ نے ملازمہ کی طرح رکھا ہوا ہے، مگر میں بیوی لگتی ہوں رشتے میں۔ زرگل نظریں جھکائے اسے اپنی بات کا مطلب سمجھانے لگی۔ یزدان خاموشی سے وہاں سے چلا گیا۔ زرگل نے اس کے جاتے ہی سکھ کا سانس لیا۔ یزدان اس وقت لان میں بیٹھا سگریٹ پہ سگریٹ پیے جا رہا تھا۔ اسداللہ کے دوست کے الفاظ ابھی تک اس کے ذہن میں گردش کر رہے تھے۔ آنکھیں ابھی بھی سرد تھیں۔ اف، یہ کمنٹ تو اس نے دیا تھا، اس کی کیا غلطی تھی؟ یزدان اپنا دماغ ٹھنڈا کرتے ہوئے خود سے سوال کرنے لگا، اور سگریٹ بجھا کر زمین پر پھینک دی۔ کیا واقعی نکاح میں اتنی طاقت ہوتی ہے؟ یزدان خود سے آج پہلی مرتبہ سوال کر رہا تھا، مگر اسے جواب نہیں ملا۔ وہ کچھ دیر ہی وہیں بیٹھا، وہ یوں ہی الجھا رہا اور اٹھ کر کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو زرگل کو نماز ادا کرتے پایا۔ یزدان کی نظر اس پر ٹھہر سی گئی۔ نماز ادا کرتے ہوئے زرگل کے چہرے پر سکون ہی طاری تھا، اور نماز ادا کرنے میں مصروف تھی۔ دروازے سے لگ کر یزدان سینے پر بازو باندھے یک ٹک اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ زرگل کا صبر تھا، اس کی دعائیں۔ جو آج وہ شخص نہ تو اس کی تکلیف برداشت کر سکتا تھا، اور نہ ہی اس پر کوئی بری نظر برداشت کر سکتا تھا۔ اپنے جذبات سے وہ خود کو بھی ابھی بے انجان تھا۔ یزدان کے ذہن میں اس کی والدہ کی باتیں گردش کرنے لگی۔ زرگل نے سلام پھیرا اور نظر یزدان پر گئی، جو اس پر ہی نظریں جمائے ہوئے تھا۔ یزدان نے زرگل کی آنکھوں میں دیکھا، جو بھیگی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر نہ جانے کیوں اسے برا لگا۔ زرگل بغیر کچھ کہے خاموشی سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر یزدان بیڈ پر آ کر لیٹ گیا۔ ناراض ہوا۔ زرگل جائے نماز لپیٹ رہی تھی جب یزدان کی طرف یہ سوال اسے آیا۔ زرگل کے لبوں پر نہ چاہتے ہوئے بھی ایک اداس مسکراہٹ نمودار ہوئی، جس کو یزدان نے بخوبی غور کیا۔ زرگل نے یزدان کی طرف دیکھا، جو اس کے جواب کی منتظر تھی۔ میں اور ناراض، اچھا مذاق کر لیتی ہوں۔ زرگل مڑ کر اسے دیکھتے مسکراتے ہوئے کہنے لگی۔ یزدان کی نظریں اسی پر تھیں۔ میں جانتا ہوں زیادہ روڈ ہو گیا، تمہاری کوئی غلطی نہیں تھی، یزدان اسے دیکھتے ہوئے نرمی سے کہنے لگا۔ زرگل اسے حیرانگی سے دیکھنے لگی۔ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ زرگل حیرت زدہ سی اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ یزدان اس کی بات پر ہلکا سا مسکرا دیا۔ چلیں، شکر ہے آپ نے آج یہ تو مانا کہ میری غلطی نہیں تھی۔ زرگل سنجیدگی سے اسے کہتے ساتھ صوفے پر جا کر بیٹھ گئی۔ یزدان اس کی بات کا مطلب بخوبی سمجھ گیا تھا۔ میرے لیے میرا بھائی بہت اہم تھا، یزدان عام سے انداز میں بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے اسے بتانے لگا۔ میرے لیے میری ماں اور میرا ڈاکٹر بننا بہت اہم تھا، زرگل نے اسے اسی انداز میں جواب دیا۔ یزدان ایک پل کر خاموش ہو گیا۔ میں اس وقت غصے میں تھا زرگل، یزدان اسے دیکھتے ہوئے دھیمے لہجے میں وضاحت دینے لگا۔ جب زرگل نے اسے ٹوکا، اب یہ سب باتیں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، میری زندگی ویسے بھی برباد ہو گئی ہے، 2 ہفتے ہو گئے ہیں مجھے یہاں رہتے ہوئے، اب تو ماں کو بھی عادت ہوگی میرے بغیر رہنے کی۔ زرگل زمین کو تکتے ہوئے لہجے میں اداسی لیے کہنے لگی۔ یزدان کی نظریں اس پر مرکوز تھی۔ تمہیں ڈاکٹر بننا تھا؟ یزدان اسے دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ زرگل نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا ہے زرگل، میں جانتا ہوں۔ یزدان شرمندگی سے اسے دیکھنے لگا اور کہنے لگا۔ زرگل نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ نہیں، عادت ہے مجھے، میں نے اپنی زندگی میں اب تک ایک جیسے مرد دیکھے ہیں جو عورت کو کمزور سمجھتے ہیں۔ وہ سمجھتا ہے کہ عورت پر چیخ کر مار کر اسے ڈرایا جا سکتا ہے، لیکن پتہ ہے یہ اس مرد کی کمزوری ہوتی ہے جو عورت پر ہاتھ اٹھاتا ہے۔ زرگل اسے دیکھتے ہوئے مضبوط لہجے میں بتانے لگی۔ یزدان نے سر جھکا لیا۔ تم، یزدان ابھی بول رہا تھا کہ زرگل نے اسے پھر ٹوکا۔ پہلے میری بات مکمل ہونے دیں۔ میں 2 سال کی تھی جب میں نے پہلی بار دادی کو اپنے دادا سے مار کھاتے ہوئے دیکھا۔ 5 سال تک یہی دیکھتی آئی۔ 6 سال کی عمر میں ابا نے ماں پر ہاتھ اٹھایا۔ ابھی تک
دیکھا ہے میں نے اپنی ماں کو پیٹتے، بھائی مجھے مارتا تھا، اب آپ کا چیخنا دبوچنا میرے خیال میں کچھ نہیں ہے، مجھے یقین جانے مرد ذات سے نفرت ہوگی، آپ کے بھائی میرے بھائی کی وجہ سے قتل ہوئے تھے جو آپ کو بہت عزیز تھے، ان سب میں نہ تو آپ کا کچھ گیا نہ میرے بھائی کا گیا، صرف غلط کس کے ساتھ ہوا؟ میرے ساتھ ہوا، ایک ایسے شخص کے ساتھ جسے میں نے آج تک دیکھا ہی نہیں تھا، مجھے معلوم بھی نہیں تھا وہ قتل کب ہوا، کس وقت ہوا، مجھے اپنی منی بنانے سے، مجھے حویلی لانے سے کیا بھائی آپ کے واپس آ جائیں گے؟ کسی کا کچھ نہیں گیا، صرف میری زندگی الٹ کر رکھ دی گئی، شاید یہی تھا میری قسمت میں، اور ساری زندگی اب ایسے ہی گزارنی ہے۔ زرگل یزدان ہر نظر جمائے ہر لفظ کو ٹھہر ٹھہر کر ادا کرتی کہ بی کی آنکھیں لیے اسے مزید شرمندگی محسوس ہوئی، اور یزدان اسے سن رہا تھا، پہلی دفعہ وہ کسی سے کی اتنی باتیں سن رہا تھا، بول بھی تو کچھ ٹھیک رہی تھی۔ یزدان بالکل خاموش ہو گیا، زرگل خاموشی سے صوفے پر لیٹ گئی، یزدان اسے خاموشی سے تک رہا تھا۔ میں تمہاری یہ نفرت مردوں کے لیے ختم کر کے ہی رہوں گا، یزدان زرگل کو دیکھتے ہوئے دل میں کہتے ساتھ کمرے کی لائٹس بند کر کے لیٹ گیا۔ زرگل نے یزدان کو ایک گہری سوچ میں ڈال دیا، زرگل خود بھی نہیں جانتی تھی اس میں اتنی ہمت کب اور کیسے آئی، شاید سامنے والی خاموشی اور شرمندگی نے اسے ہمت دلائی۔ زرگل فجر کی نماز کمرے میں ادا کرنے لگی، اس میں مصروف تھی، یزدان اس کی آنکھ کھلی نظر اس پر گئی، یہ فرق پڑتے ہی اس نے سلام پھیرنے لگی، یزدان فوراً آنکھیں بند کر گیا۔ اے اللہ میں نہیں جانتی میں نے یہ سب میرے ساتھ کیوں ہوا ہے، میں آپ سے کوئی شکایت یا شکوہ نہیں کر رہی، کیوں نہ کہ آپ نے کچھ سوچ کر ہی کیا ہوگا ایسا، لیکن ایسا ہم سفر تو نہیں مانگا تھا آپ نے اللہ تعالیٰ، میں نے تو ایسا ساتھی چاہا تھا جو مجھے سمجھے، میرا خیال رکھے، میرے لیے آواز اٹھائے، مجھے صرف آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے، اب میں زندگی سے تھک چکی ہوں، ان 2 ہفتوں میں سکون چاہتی ہوں جو صرف آپ ہی مجھے دے سکتے ہیں۔ زرگل آنکھوں میں آنسو لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے جائے نماز دیکھتے ہوئے بولی، یزدان اس کا ہر ایک لفظ سن رہا تھا۔ زرگل نماز ادا کرنے کے بعد جائے نماز جگہ پر رکھ کر اپنے کپڑے تبدیل کرنے کے لیے وارڈروب کی جانب بڑی، کپڑے لیتی باتھ روم کا رخ کیا۔ زرگل کے باتھ روم جاتے ہی یزدان نے آنکھیں کھولی اور باتھ روم کے بند دروازے پر نظر ڈالی۔ ناشتہ کرنے کے بعد ہی یزدان حویلی سے چلا گیا اور زرگل کمرے میں آگے۔ چودھری اسداللہ آج زمینوں پر نکل گئے، یزدان تو بہت خاموش سا رہنے لگا ہے، زمان اسے دیکھتے ہوئے پریشانی سے کہنے لگا۔ یزدان نے اسے دیکھا، زمان یزدان آہستگی سے نظریں سامنے کیے اسے پکارنے لگا، ہاں بول۔ زمان نے اسے دیکھتے ہوئے فوراً اسے پوچھا، تو صحیح کہتا تھا، میں نے اس کے ساتھ بہت غلط کیا ہے یار۔ یزدان شرمندہ سا زمین کو تکتے ہوئے اسے کہنے لگا، زمان اسے دیکھنے لگا، میں نے بولا تھا تجھے بہت جلد احساس ہوگا، تو نے میری نہیں سنی تھی۔ زمان اسے دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہنے لگا۔ یزدان نے اس کی طرف دیکھا، میں اپنی غلطی سدھارنا چاہتا ہوں۔ یزدان اسے دیکھتے ہوئے فوراً اسے کہنے لگا۔ زمان مسکرایا، تو سدھار سکتا ہے، بھابھی کا خیال رکھ کر، اس کی خواہش پوری کر کے، اسے تحفظ دے کر میرے بھائی۔ زمان اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے کہنے لگا، جس پر یزدان اس بات میں صالح رہ گیا، میں پوری کوشش کروں گا، سب سے پہلے اس کا ایڈمیشن کراؤں گا کالج میں۔ یزدان مسکراتے ہوئے زمان سے بولا، جس پر وہ بھی مسکرا دیا، تجھے محبت ہوگی ہے نا؟ زمان سنجیدگی سے اس سے سوال کرنے لگا۔ یزدان نے اسے دیکھا، نہیں ایسا نہیں ہے، وہ آج خدا سے گفتگو کر رہی تھی، اس کی باتیں سن کر میں نے یہ فیصلہ کیا ہے، مجھے محبت نہیں ہوئی۔ یزدان خود کو سمجھا رہا تھا یا زمان کو بتا رہا تھا، یہ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ اچھا مجھے خوشی ہوئی، تجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ زمان بات بدلتے ہوئے مسکرا کر کہنے لگا۔ یزدان اس کے گلے لگا، ایک وہی وقت تھا جس سے وہ اپنے دل کی ہر بات کر سکتا تھا، اسے سمجھا سکتا تھا، اس کا ہر حال میں ساتھ دیتا تھا۔ چودھری یزدان کا جگر زمان تھا۔ دن کا گیا، وہ رات کے 12 بجے واپس لوٹا، ٹی وی لاؤنج میں داخل ہوا، نظر چودھری اسداللہ پر گئی۔ کہاں تھے تم اب تک؟ چودھری اسداللہ اسے دیکھتے ہوئے روب دار آواز میں پوچھنے لگا۔ ڈیرے پر۔ یزدان انہیں مختصر سا جواب دیتا کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ چودھری اسداللہ نے اسے جاتا دیکھتے ہوئے لگ گیا، میں دیکھ رہا ہوں تمہارے تیور بدلتے ہوئے، وہ یزدان کو دیکھتے ہوئے کہتے ساتھ اوپر کی جانب بڑھ گیا۔ یزدان کمرے میں آیا تو کمرے میں تاریکی چھائی ہوئی تھی، شاید زرگل سو چکی تھی۔ یزدان خاموشی سے وارڈروب میں کپڑے لیتا چینج کرنے کے غرض باتھ روم کی جانب بڑھ گیا۔ وہ کمرے میں آ کر نائٹ بلب چلا کر بیڈ کی طرف بڑھنے لگا۔ جب نظر زرگل پر پڑی تو اس سے تھوڑی سی روشنی میں بھی اس کا چہرہ بے حد چمک رہا تھا، اس کی ناک پر موجود چاندی کی نتھ اسے وہی رکنے پر مجبور کر رہی تھی۔ 2 منٹ وہ ویسے ہی نظروں کے حصار میں اسے کھڑا رہا اور پھر بیڈ کی طرف بڑھ گیا اور کچھ دیر نیند کی وادیوں میں اتر گیا۔ صبح یزدان کی آنکھ کھلی تو اس نے زرگل کو ویسے ہی سوتے پایا۔
यज़दान के माथे पर बल नमूदार हुए। वो परेशान सा हुआ, इसकी तरफ बढ़ा और गौर से इसे देखा। ज़रगुल सोफे से आधी बाहर थी, वो किसी भी वक्त गिरने को थी। जब यज़दान ने इसका बाजू थामा, इसे आगे करना चाहा, मगर इसके जिस्म तो जल रहा था। यज़दान ने फ़ौरन अपना हाथ इसके माथे पर रखा तो यज़दान को महसूस इसके माथे से आग निकल रही थी, बहुत गर्म था। यज़दान बगैर सोचे समझे ज़रगुल को अपनी बाहों में बढ़ता बेड की तरफ ले जाने लगा। ज़रगुल की फ़ौरन आँख खुल गई, इसने खुद को यज़दान की बाहों में पाया। सांस रुक सी गई। आप ये क्या कर रहे हैं, नीचे उतारे मुझे। ज़रगुल खुद को इसकी बाहों में देखकर गुस्से से कहने लगी। यज़दान ने इसे देखा। तुम खामोश रहो। यज़दान इसे कहते साथ बेड पर लटाकर इसके ऊपर ब्लैंकेट डालकर बाहर की तरफ बढ़ा। ज़रगुल हैरत से इसे ज़्यादा देख रही थी। इस लड़की को बुलाओ, कहाँ रह गई है, नाश्ता ही नहीं बनाया आज इसने। चौधरी असदुल्ला यज़दान के कमरे की तरफ आ रहे थे। यज़दान को बाहर आता देखकर फ़ौरन इसे कहने लगे, किसी और मुलाजिम को बोल दे, ज़रगुल आज नाश्ता नहीं बना सकती। यज़दान असदुल्ला को बताते साथ आगे की जानिब बढ़ने लगा। क्यों नहीं बना सकती? चौधरी असदुल्ला ने यज़दान से फ़ौरन पूछा। यज़दान ने इन्हें देखा, बहुत तेज़ बुखार है इसे। यज़दान इन्हें देखते हुए जवाब देने लगा। चौधरी असदुल्ला ने इसे गौर से देखने लगे। तो तुम क्यों इतने परेशान हो रहे हो? वो कुछ नहीं है समझे, चौधरी असदुल्ला ने इसे देखते हुए पूछा, जिस पर यज़दान ने चेहरे पर हाथ फेरा। हम इस मुतल्लक बाद में बात करेंगे, वो ठंडे लहजे में कहते साथ किचन का रुख कर गया। चौधरी असदुल्ला ने इसे जाता देखने लग गए। ये लड़का मुझे पागल कर देगा, चौधरी असदुल्ला गुस्से से कहते साथ कुर्सी पर बैठ। कुछ देर बाद यज़दान हाथ में डिश लिए जिसमें पानी का बाउल और साथ कुछ पट्टियाँ मौजूद थी लिए कमरे में दाखिल हुआ। ज़रगुल की नज़र इस पर गई। यज़दान इसके पास आकर बैठ गया। मैं ठीक हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। ज़रगुल इसे देखते हुए फ़ौरन इसे कहने लगी। यज़दान ने इसकी एक ना सुनी और पट्टी इसके सर पर रखने लगा। ज़रगुल उठने लगी। चुपचाप लेटी रहो समझे, यज़दान इससे सर्द लहजे में घूरते हुए बोला। ज़रगुल खामोशी से लेट गई। आप ये सब क्यों कर रहे हैं? ज़रगुल इसे अपने किए फ़िक्रमंद होते देखकर पूछे बगैर ना रह सकी। यज़दान ने इसे देखा। अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ, वो इसे साफ लफ्ज़ों में जवाब दे गया। ज़रगुल इसे देखने, गलती सुधारनी है तो मुझे वापस मेरे घर छोड़ा है। ज़रगुल इसे देखते हुए मासूमियत से कहने लगी। यज़दान की हरकत करते हाथ फ़ौरन रुक गए। हम इस मुतल्लक बाद में बात करेंगे, वो इसे संजीदगी से कहते साथ इसके सर पर पट्टी रखने लगा। ज़रगुल और इसके बीच गहरी खामोशी सी छाई हुई थी। यज़दान इसके सर पर पट्टी रखकर बुखार कम करने की कोशिश कर रहा था, जबकि वो इस तरह लेटी उंगलियों से खेल रही थी, शायद घबरा रही थी। तभी साजिदा भी कमरे में दस्तक देती अंदर आई। हाथ में डिश लिए जिसमें नाश्ते का एहतमाम था। यज़दान को पकड़ाने लगी। कैसी तबीयत है बेटी? साजिदा भी मुस्कुराते हुए इसे देखकर पूछने लगी। ज़रगुल ने इन्हें देखा। बेहतर हूँ, वो नरमी से इन्हें जवाब देने लगी, जिस पर वो हल्का सा मुस्कुरा दी। अल्लाह तुम्हें जल्द से याब करे, आमीन, वो कहते साथ कमरे से बाहर की तरफ बढ़ गई। ज़रगुल ने यज़दान की तरफ देखा। नाश्ता करो, उठो, यज़दान इसे कहने लगा। ज़रगुल ने इसे देखा। मेरा दिल नहीं कर रहा। ज़रगुल नजरें झुकाई इसे जवाब देने लगी। यज़दान ने इसे देखा। नाश्ता तुम्हें करना होगा, मेरा हुक्म समझ लो इसे। यज़दान इसे संजीदगी से कहते साथ आराम से उठाने लगा। ज़रगुल इसे देखने लगी। अचानक कैसे? ज़रगुल सोचते हुए परेशानी से कहने लगी। यज़दान ने इसके सामने जूस का गिलास किया। बाद में सोच लेना, पहले नाश्ता कर लो। यज़दान इसे देखते हुए कहने लगा। ज़रगुल अपनी सोचों में बाहर आई। नहीं, मैं नहीं सोच रही, तुम कुछ। ज़रगुल घबराते हुए इसे कहते साथ जूस का गिलास थाम कर पीने लगी। नाश्ता करवाने के बाद यज़दान ने इसे मेडिसिन दी जो ज़रगुल ने खामोशी से खा ली। तुम रेस्ट करो, मैं आता हूँ, यज़दान इसे देखते हुए बोला। ज़रगुल इसे देखने लगी। लेटो, यज़दान इसे खुद को देखता पाकर फिर से कहने लगा। ज़रगुल इसे अभी भी वैसे देख रही थी। मैं कैसे? ज़रगुल परेशानी से इस पर नजरें जमाए धीमे लहजे में कहने लगी। कैसे लेटा जाता है? यज़दान इसे देखते हुए आम से अंदाज में पूछने लगा, जिस पर ज़रगुल नजरें झुका गई। मेरा मतलब कैसे लेटूं बेड पर? वो इसे अपनी बात का मतलब समझाते हुए बोली। यज़दान के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट नमूदार हुई, जैसे सोफे पर लेटती हो। यज़दान इसे फ़ौरन इसे कहने लगा। ज़रगुल ने एक नज़र इस पर डाली, फिर नज़रें झुकाकर खामोशी से लेट गई। यज़दान ने इसके ऊपर कंबल डालकर कमरे की लाइट ऑफ करता कमरे का दरवाज़ा बंद करके चला गया। आज सूरज कहाँ से निकला है? ज़रगुल इसके जाते ही दरवाजे पर नज़र डालती परेशानी से कहने लगी। अल्लाह, मुझे इनकी समझ नहीं आती है, बहुत ही ज़्यादा उलझे हुए शख्स हैं। मुझे तो लगता है इन्हें खुद भी अपनी समझ नहीं होगी। वो छत पर नज़रें जमाए हल्की सी आवाज़ में बड़बड़ाते हुए कहने लगी और आंखें बंद कर। यज़दान चौधरी असदुल्ला के कमरे की तरफ बढ़ा और कमरे में आकर खामोशी से सामने कुर्सी पर बैठकर इन्हें देखने लगा। तुम क्यों इतने परेशान हुए जा रहे हो इस कल की लड़की आई से, और जिसकी हैसियत एक मुलाजमा से बदतर है? चौधरी असदुल्ला से देखते हुए सर्द लहजे में बोलने लगा। यज़दान की नज़रों से वो अपने लफ्ज़ों को रोक गया। आपकी बातों में आकर मैंने बहुत गलत फैसला किया अब्बा, लेकिन मुझे जल्दी ही इस बात का एहसास हो गया है।
اور میں اپنی غلطی سدھارنا چاہتا ہوں، کیوں نہ کہ میری تربیت ایک ملکہ نے کی ہے، وہ تربیت دکھانی تو ہے نہ اور ملازمہ نہیں سمجھتے۔ یزدان انہیں غصے سے دیکھتے ہوئے ٹھنڈے لہجے میں کہتے ساتھ مونچھوں پر انگلی پھیرتا اٹھ کھڑا ہوا۔ تم شاید بھول رہے ہو تم اپنے باپ سے بات کر رہے ہو۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے خفگی سے بولے۔ یزدان نے انہیں دیکھا۔ مجھے بہت اچھے سے معلوم ہے، لیکن اگر آپ زرگل کے لیے اس طرح کے الفاظ استعمال کریں گے تو میں اسی طرح آپ سے بات کروں گا۔ یزدان جواب دیتے ہوئے ساتھ مغرور چال چلتے کمرے سے باہر چلا گیا اور چوہدری اسداللہ اسے بس گھور کر دیکھ سکتے تھے۔ اس لڑکی کو اب اور میں یہاں نہیں رکنے دوں گا، اسداللہ غصے سے کہتے ساتھ وہی بیٹھتے ہوئے سوچنے لگا۔ زرگل کی آنکھ 11 بجے کے قریب کھلی۔ کمرے میں ہلکی سی روشنی چھائی ہوئی تھی۔ وہ اٹھ کر بیٹھتی بیڈ گراؤنڈ سے سر ٹکرا گیا۔ ٹھیک ہوں، آپ یہاں کیسے؟ زرگل انہیں دیکھتے ہوئے خوشی سے پوچھنے لگی۔ اس کی خوشی دیکھ کر سلمیٰ بیگم کے لبوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ یزدان صاحب لائے ہیں، مجھے میرا بہت دل ہو رہا تھا ملنے کا تجھ سے، ان سے بولا تو وہ مجھے لے آئے۔ سلمیٰ بیگم مسکراتے ہوئے اسے دیکھ کر بتانے لگی۔ زرگل حیرانگی سے ان کی بات سن رہی تھی۔ واقعی وہ لے آئے آپ کو؟ زرگل حیرانگی سے سلمیٰ بیگم سے پوچھنے لگے، جس پر وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ یزدان صاحب تو بہت اچھے ہیں زرگل، وہ اسے دیکھتے ہوئے دل سے تعریف کرتی کہنے لگی۔ زرگل بس سر کو خم دے سکی۔ ماں میں بہت جلدی آپ کے پاس واپس آ جاؤں گی ان سے طلاق لے کر۔ زرگل فوراً اسے سلمیٰ بیگم کو بتانے لگی۔ جب سلمیٰ بیگم نے اس کے سر پر چپیٹ لگائی۔ پاگل ایسی باتیں نہیں کرتے، پہلے کم برداشت کیا ہے تو نے، اب اور برداشت نہیں کر سکے گی، کرنا چاہتی زرگل۔ بچے طلاق والی عورت کو ویسے ہی گاؤں والے اچھا نہیں سمجھتے، قبول نہیں کرتے، دن رات تانے تجھے سننے کو ملیں گے۔ ان سے بہتر تو یزدان صاحب کے ساتھ ہی زندگی گزار، تو اور خوش قسمت ہے تجھے یزدان جیسا شوہر ملا۔ سلمیٰ سنجیدگی سے اسے سمجھانے والے انداز میں کہنے لگی۔ ماں آپ شاید بھول رہی ہیں، مجھے ونی کے طور پر ان کے گھر لایا گیا ہے۔ زرگل سلمیٰ بیگم کو یاد دلاتے ہوئے کہنے لگی۔ سلمیٰ بیگم نے اسے دیکھا۔ مجھے یاد ہے، لیکن میں نے چودھری صاحب کی آنکھوں میں تیرے لیے بہت عزت اور محبت دیکھی ہے، اپنی ماں کی بات مان اور یہی رہ تیرے لیے اچھا ہے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے پیار سے سمجھانے لگی۔ زرگل بس خاموش تھی۔ کچھ دیر سلمیٰ بیگم ان کے پاس بیٹھی رہی اور پھر واپس چلی گئی۔ یزدان نے ڈرائیور سے کہا کہ انہیں گھر چھوڑ دے۔